الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت، محبت، عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھے جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 18واں پارہ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 2 آیات کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق اہل ایمان کامیاب ہو گئے، انہوں نے مقصد زندگی کو پا لیا۔ یہ یاد رکھیں، حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ اگر صاحب ایمان کی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر اگر مشکلات بھی آ جائیں، پریشانیاں بھی آ جائیں، مصیبتیں بھی آ جائیں، لیکن وہ اپنے ایمان کو صحیح سلامت رکھتے ہوئے یہاں سے دنیا سے چلا گیا، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، تو ایسا شخص حقیقت میں وہ کامیاب ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے مقصد زندگی کو پا لیا، اس نے جنت کے حصول کو پا لیا، اس نے اللہ کی رضا کو پا لیا۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 چیزیں ارشاد فرمائی، 2 چیزوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 صاحب ایمان ہونا، اللہ پر ایمان لانا۔ نمبر 2 جب اس دنیا سے جائے تو اس کا ایمان بھی صحیح ہو، موت بھی اس کی ایمان کی حالت میں آ جائے۔ اب مجھے اور آپ کو معلوم نہیں کہ کس وقت کس کی موت آ جائے۔ میں یہ لقمہ کھا رہا ہوں، معلوم نہیں
کہ اس کے بعد میری زندگی باقی ہے یا نہیں۔ میں پانی پی رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہی میری زندگی کا آخری گھونٹ ہو جائے۔ رات کو سویا، معلوم نہیں کسی کو کہ صبح کو اٹھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ صبح کو اٹھا، رات کو سونا، بستر پر دراز ہونا، کسی کو معلوم نہیں کہ دوبارہ یہ سوئے گا یا نہیں۔ تو اللہ نے ہر کسی سے اس کی موت کا وقت اللہ کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے وہ شخص جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، جو اللہ پر ایمان لے آیا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان وہ صحیح سلامت رہے اور ہمارا ایمان موت تک ہمارے ساتھ رہے، تو پھر ہم نے ایسے اعمال اختیار کرنے ہیں جو خاتمہ بالخیر کا سبب بنتے ہیں، اور ایسے اعمال سے ہم نے اپنا آپ کو بچانا ہے جو اعمال بالخیر کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، اس کے اندر بیچ میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے اعمال سے اپنا آپ کو بچانا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے اہل ایمان۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اہل ایمان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ خشوع اس کے دو معنی ہیں، دو مطلب ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک خشوع ظاہری ہے اور ایک خشوع باطنی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے اندر نورانیت ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے اندر روحانیت ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں، تو پھر اس کو اسی طریقے سے ادا کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو فرمایا الذین هم فی صلاتہم، ایمان والوں کی سب سے پہلی صفت فرمائی وہ ایمان والے ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ خشوع باطنی کہ دل کے اندر یہ حالت ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ حالت نہ ہو تو کم از کم دل کے اندر اس بات کا استحضار ہو جائے اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ نصیب ہو جائے۔ یعنی دل نماز کی طرف ہو، دل اس طرف ہو کہ میں اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دل سے پناہ مانگی جس کے اندر خشوع نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس میں نفع نہیں ہے، ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر خشوع نہیں ہے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نافع کی دعا کر رہے ہیں اور ایسے علم سے پناہ مانگ رہے ہیں اور ایسے دل سے پناہ مانگ رہے ہیں جس کے اندر خشوع نہ ہو، وہ علم جس میں نفع نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ حقیقت میں کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں، اللہ ایمان والوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہوتا ہے، خشوع باطنی بھی ہوتا ہے، خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے۔ خشوع ظاہری کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنا سکھائی ہے اس کے مطابق ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسا اوقات ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، نماز کے فضائل بھی سن لیے، آگے شب برات بھی آئے گی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے نماز کی جو روحانیت ہے، نماز کی جو نورانیت ہے، نماز کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، وہ کامل طریقے سے ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، ہم فضائل کو تو سن لیتے ہیں، لیکن جب آتی ہے مسائل سیکھنے کی
جب آتی ہے طریقہ سیکھنے کی، ہم یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہی ہے، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے اللہ کو سب معلوم ہے، تو اس لیے یہ کہہ کر اپنے آپ کو بچا لینا کہ ہمارا دل صاف ہے، باقی اعضاء ہم کیسے بھی رکھیں اللہ قبول فرما لیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ دیکھا کہ وہ خشوع نہیں کر رہا، سجدے رکوع سے ہی نہیں کر رہا، تو اس سے پوچھا کہ کتنے سالوں سے اس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 40 سال سے اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اگر تیرا انتقال اسی حالت میں ہو جاتا ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تیرا انتقال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز کا طریقہ بتایا ہے وہ اس طریقے سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ اس لیے فضائل کے ساتھ ساتھ ہمیں مسائل کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ آیا مسجد کے اندر، آ کر اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ جاتا ہے، دوبارہ نماز پڑھتا ہے اسی طریقے سے جیسے پہلے پڑھی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، دوبارہ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو۔ اس نے دوسری مرتبہ پڑھی، تیسری مرتبہ پڑھی، پھر تیسری مرتبہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے جتنا علم تھا میں نے اپنے علم کے مطابق ایسے ہی نماز پڑھی جتنا مجھے عمدگی کے ساتھ آتی تھی، یا رسول اللہ مجھے سکھا دیے نماز کیسے پڑھوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، اس کو تعلیم دی، اس کو ایک ایک رکن کے بارے میں فرمایا کہ تو رکوع اس طریقے سے کر، سجدہ اس طریقے سے کر، تیرے رکن کے اندر اعتدال ہو، ہر رکن کو آرام کے ساتھ کر، پھر تیری نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بطہور، یہ خشوع کے اندر یہ سارے مسائل آ جاتے ہیں کہ نماز سے پہلے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے ان میں سے ایک یہ ہے طہارت، پاکی حاصل ہو، وضو کر کر، ظاہری طور پر بھی انسان پاک ہو، باطنی طور پر بھی انسان پاک ہو، باوضو ہو، اگر غسل کی حاجت بھی اس کو غسل کر کر آنا چاہیے، تو اس کا وضو کامل طریقے سے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ آیا اور اس کی ایک ایڑی کی جگہ وہ خشک تھی، پانی وہاں تک پہنچا نہیں تھا، اس نے نماز پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ جاؤ وضو کرو، وضو کر کر آ کر نماز پڑھو۔ تو فرمایا کہ لا صلاۃ الا بطہور، بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلی شرط تو یہ ہے انسان ظاہری طور پر بھی پاک ہو، باطنی طور پر بھی پاک ہو، اور دوسری شرط اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد جب مسجد کی طرف آؤ تو خوبصورت اچھا لباس پہن کر آؤ، اس لیے کپڑے بھی صاف ستھرے ہونا چاہیے۔ فطہر وثیابک فطہر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، تو کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، اور پھر جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ جب آدمی اس کے کپڑے بھی پاک ہو، اس کا جسم بھی پاک ہو، اور جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، تو پھر آ کر اس نے کیا کرنا ہے، اس نے اپنا چہرہ، اپنا سینہ، اپنے پاؤں، اپنا رخ قبلے کی طرف کرنا ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اس کا سینہ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کے دونوں پاؤں وہ بھی سیدھے قبلے کی طرف ہونے چاہیے، اور پھر وہ دل میں ارادہ کرے، نیت کر لے جو نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز سے پہلے یہ الفاظ کہنا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بہتر ہے، اچھے ہیں، اگر کسی کو آتے ہیں ادا کر لیے جائیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں کہتا، صرف دل سے یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں ظہر کی مثلا نماز پڑھ رہا ہوں فرض، پیچھے اس امام کے، یہ نیت بھی کافی ہو جاتی ہے۔ تو نیت نام ہے دل کے ارادے کا، تو دل سے یہ ارادہ کر لے، نیت کر لے، نیت کرنے کے بعد اگر اس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہیں تو وہ پانچوں کو اوپر کر لے۔ ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار،
پانچوں کو جو حصہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا وہ حصہ قیامت کے دن اللہ جہنم میں وہ حصہ جلے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اس حصے کو وہ جلے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے خاص طور پر بڑی تاکید کے ساتھ پانچوں کے سلسلے میں وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری نماز نہیں ہوئی، اللہ تیری نماز کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ تیرے پانچے ٹخنوں سے نیچے تھے۔ اس لیے اپنے پانچوں کو نماز سے پہلے بالخصوص احتیاط کریں، وہ اونچے کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہو جاتی، نماز ہو جاتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے کہ نماز سے پہلے خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اس لیے بعض حضرات جو یہ کہتے ہیں نا کہ پانچوں کو یا یہ فولڈ نہ کرو، یہ پانچوں کو جو ہے اوپر نہ کرو، جیسے ہیں ویسے رہنے دو، اور وہ پھر ایک حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نماز کے اندر کپڑوں کو فولڈ کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، بعض مرتبہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا وضو کر آئے، وہ آستینیں چڑھائی ہوئی تھیں، اس نے آتے فوراً اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی۔ اب جو آستین اس کی چڑھی ہوئی ہے، نماز کے اندر اس کو سیدھا کرنے سے یا اس کو اوپر کرنے سے یا اس کو سمیٹنے سے، اس کو ٹھیک کرنے سے، اس جگہ پر حضور علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ نماز کے اندر اپنے کپڑوں کو مت چھیڑو، جیسے ہیں اس کو ویسے اسی حالت پر رہنے دو۔ ہاں، نماز سے پہلے اپنے پانچوں کو، اپنی پیٹ کو اگر آپ اوپر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی میں نے حدیث بیان فرمائی کہ حضور نے اس صحابی کو کہا کہ تیری نماز ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ تیرے پانچے وہ ٹخنوں سے نیچے تھے۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام ہو، اور پھر اس کے بعد نیت کرتے ہوئے اللہ اکبر کہے، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس تکبیر سے پہلے بہت ساری چیزیں حلال تھیں، بات کرنا حلال تھی، کھانا حلال تھا، دیکھنا حلال تھا، اور بولنا حلال تھا۔ اب تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اب وہ ساری چیزیں حرام، نہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ کسی کو سلام کا جواب دے سکتا ہے، نہ ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، بلکہ اب اس کی توجہ صرف اور صرف نماز کی طرف ہوگی، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے گی۔ تکبیر تحریمہ کے ہے، علماء نے لکھا ہے پہلے ہاتھ اٹھا لے، ہاتھ اٹھا لے کانوں تک، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اپنا ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا لے۔ اس لیے حدیث کے اندر 3 طریقے آئے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے اپنے کندھوں تک اٹھا لے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے کندھوں سے اوپر اٹھا لے، ایک طریقہ یہ ہے اپنے کانوں تک اٹھا لے۔ اس لیے اپنا ہاتھوں کو اس طرح اٹھانا کہ ہاتھ کا رخ یا ہتھیلیوں کا رخ یہ قبلے کی طرف ہو، کانوں کو لے تک یہاں تک یہ ہونے چاہیے۔ بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ ہتھیلیاں وہ اس کے چہرے کی طرف ہوتی ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح ہتھیلیاں اوپر آسمان کی طرف ہوتی ہیں، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے وقت کانوں کو پکڑ لیتے ہیں، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ تو بالکل جس طرح یہ ہمارا ہاتھ ہے بلا تکلف، نہ ہاتھوں کی انگلیوں کو زیادہ کھولنا ہے نہ اس کو بالکل بند کرنا ہے، جیسے ہے اس کو ویسے ہی قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے ناف کے نیچے متصل یہاں پر باندھ لینا، زیادہ نیچے بھی نہیں اوپر بھی زیادہ نہیں باندھ لیں۔ یہ حضور علیہ السلام سے یہ طریقہ منقول ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی طریقہ بتایا ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طریقے سے منقول ہے۔ آپ نے ہاتھ باندھ لیے، اب ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں احادیث کے اندر آئی ہیں، کوئی اور پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلی رکعت کے اندر اس کا پڑھنا مسنون ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا پڑھنا سنت ہے۔ باقی دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ سے پہلے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد
کوئی صورت ملائے گا، چھوٹی صورت ملائے گا یا کوئی بھی صورت آپ ملا سکتے ہیں، تو صورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ بھی مستحسن ہے، بہتر ہے۔ اور اگر کسی نے ایک آیت جو 3 آیات کے برابر ہو ایسی بڑی آیت پڑھ لی تو اس سے بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اب قرأت کس طرح کرنی ہے، اس کا بھی ایک مسئلہ ہے بہت اہم۔ قرأت کرتے وقت حروف کی ادائیگی بھی صحیح ہو، جو حروف کے مخارج ہیں وہ اس کی بھی اس انسان کو معلوم ہو کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے۔ اگر ہمیں حروف کے مخارج کے بارے میں علم نہیں ہوگا، اگر حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، اگر تلفظ کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا، تو پھر قرآن کریم کے کئی الفاظ ایسے ہیں جو قریب المخرج ہیں اور پھر وہ ان کے معنی قریب، اور پھر وہ تلفظ سے اگرچہ ان کے قریب قریب ہیں لیکن ان کے معنی بہت بعید ہیں، وہ معنی بدل جاتا ہے۔ مثلا قرآن کریم کے اندر ایک لفظ ہے قلب، قاف کے ساتھ قائد اعظم والا نقطے والا قاف، اور ایک ہے قلب کراچی والے قاف کے ساتھ۔ قلب کا معنی ہوتا ہے قائد اعظم والے قاف کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے دل، اور کاف کراچی والے کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے کتا۔ اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہم قاف پڑھ رہے ہیں یا کاف پڑھ رہے ہیں، تو اب پڑھنا وہاں پر قاف تھا، آپ نے باریک کاف پڑھ لیا تو معنی بدل جائے گا اور اس کا معنی دل نہیں بلکہ کتا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کے اندر سب سے پہلا لفظ پڑھتے ہیں الحمد، بعض حضرات اس کو الحمد پڑھتے ہیں، ہا کے ساتھ حلق والا، حلوے والا ہا کے ساتھ۔ اس کو اگر ہم پڑھیں الحمد، اس کا معنی ہوتا ہے تمام تعریفیں، حمد کا معنی ہے تعریف، الف لام استغراق کا، تو اس کا معنی ہے تمام تعریفیں، اور حمد اس کا معنی ہے بنجر زمین، آواز کا پست ہونا، آواز کا دھیما ہونا۔ اب الحمد معنی تو یہ ہونا چاہیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اگر ہم نے اس کو الحمد پڑھ لیا تو اس کا معنی ہی بدل جائے گا، اس لیے نماز ہی اس کی فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر سورۃ طارق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے النجم الثاقب۔ اب یہ ثاقب سا کے ساتھ ہے، اس کا معنی ہے روشن، چمکدار، اور ایک آتا ہے ثاقب سین کے ساتھ، ثاقب سا کے ساتھ، چمکدار، روشن، ثاقب سین کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا نوزادہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، اونٹنی کا چھوٹا سا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے۔ اب معنی دیکھو کتنا بدل گیا، اس لیے حروف کی ادائیگی کے بارے میں بھی علم ہو، تلفظ معلوم ہو۔ قرآن کریم کے اندر 29 حروف، یعنی ٹوٹل جو حروف ہیں وہ ٹوٹل 29 ہیں، الف با تا سا۔ یہ کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر سیکھنا چاہیے کہ حروف کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، حروف کہاں سے نکلتے ہیں، قاف کا مخرج کیا ہے، کاف کا مخرج کیا ہے، صاد کا مخرج کیا ہے، سین کا مخرج کیا ہے۔ ان حروف کے بارے میں ہمیں جب معلوم ہوگا تو پھر ہم صحیح تلفظ کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں گے۔ اس کے بعد نماز کے مزید احکام اور مسائل انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا۔ کوشش یہ کریں کہ ہم پہلے سے تشریف لے آئیں تاکہ کم از کم ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ تو آ جائے۔ ایسا نہ ہو جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو جائے تو دین محمد پر تیرا انتقال نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 60 سال تک بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش یہ کریں ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، صحیح طریقے سے سنت کے مطابق ہم نماز کو ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔